السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ اور بھائی مطلب اگر آپ نے معلوم کرنا ہو نا کہ پاکستان کرکٹ کا اس وقت کیا حال ہے اور کتنا مطلب کنفیوژن ہے، کتنا کیوس ہے، کتنا انڈسپلن ہے ہماری مطلب اس وقت پاکستان کرکٹ کے اسٹرکچر میں اور سیٹ اپ میں، تو اس کے آج آپ کو کافی مثالیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے جی ٹیسٹ اسکواڈ اناؤنس ہوا ہے فار دی لاسٹ ٹو ٹیسٹ میچز اگینسٹ انگلینڈ۔ اٹس ناٹ دیٹ دا ٹیسٹ اسکواڈز ور اناؤنس، اٹس ناٹ دیٹ ایون دیٹ بابر اعظم ہیز بین واٹ یو کال اٹ ریسٹڈ اور رادر ڈراپ فرام دی لاسٹ ٹو ٹیسٹ میچز۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مطلب ٹیسٹ اسکواڈ اناؤنس ہونے سے پہلے جب یہ قیاس آرائیاں ہو رہی تھی کہ جی بابر اعظم کو ڈراپ کیا جائے گا، تو فاقر زماں جو کہ ایک سینٹرلی کانٹریکٹڈ پلیئر ہے پاکستان کے، وہ جو ہے ٹویٹ کرتے ہیں جس میں لکھا جاتا ہے، اب آپ ذرا میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو۔ اٹس کنسرننگ ٹو یور سجیشنز اباؤٹ ڈراپنگ بابر اعظم، انڈیا ڈنٹ بینچ وراٹ کوہلی ڈیورنگ ہز رف اسٹریچ بٹوین 2020 اینڈ 23 when he averaged 19.33, 28.21 and 26.50 respectively. If we are considering sidelining a premier batsman, arguably the best Pakistan has ever produced, it could send a deeply negative message across the team. There is still time to avoid pressing the panic button. We should focus on safeguarding our key players rather than undermining them. ٹھیک ہے، یہ فاقر زماں سینٹرلی کانٹریکٹڈ پلیئر کھلم کھلا ٹویٹ کر رہے ہیں ٹیم اناؤنس ہونے سے پہلے۔ اب اس سے زیادہ اگر آپ کو کوئی اگزامپل چاہیے ڈسپلن کا یا پلیئر پاور کا تو وہ یہ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ لیکن کیا ہم فاقر زماں کو ہم قصوروار ٹھہرا سکتے ہیں اس چیز کے لیے؟ اس لیے کہ جب آپ کے بورڈ کے آفیشلز یا فارمر آفیشل جو بھی آپ کہیں، جب وہ خود آپس میں سوشل میڈیا پہ لڑ رہے ہو آپس میں ایک ایشو کے اوپر، جیسے کہ ابھی اکتوبر میں ہوا ہے کہ ایک شو میں وہاب رہا جو کہ مطلب جب تک کہ ذکا اشرف تھے تو وہ مائی باپ تھے پاکستان کرکٹ بورڈ میں، جب وہ مطلب پورا پاور ان کے پاس تھا، وہ چیف سلیکٹر بھی رہے، وہ مینیجر بھی رہے ٹیم کے، انہوں نے ایک شو میں بیٹھ کے بات کی اور انہوں نے کہا کہ جی جو عثمان والا ہے ہیڈ انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان کرکٹ بورڈ میں، انہوں نے جو ہے میں نے بھی کال کی اور اس نے اسامہ میر نے بھی کال کی این او سیز کے لیے، تو جو ہے انہوں نے ہمارا فون کا جواب بھی نہیں دیا۔ تو اس پہ عثمان والا نے اپنا کچھ جواب دیا آن سوشل میڈیا، ٹھیک ہے، ناٹ تھرو اینی پریس ریلیز، آن سوشل میڈیا عثمان والا نے اپنے اکاؤنٹ سے جواب دیا، پھر وہاب نے جواب دیا، پھر عثمان والا نے کہا کہ ہم تو اس پہ اب بات ہی نہیں کریں گے اور اب جو بات ہوگی آفیشیل ہوگی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ تو پھر وہاب راز میں اینڈ میں کہا کہ عثمان والا صاحب کیا میں آپ کو وہ مطلب سارے ڈاکومنٹس دکھا دوں، جو ای میل دکھا دوں جو ہمارے درمیان ہوئی جس میں آپ نے یعنی کہ بالکل ہمیں لفٹ نہیں کرائی۔ تو جب ایسا حال ہو جس کرکٹ سٹرکچر کا کہ بورڈ کی یعنی کہ اتھارٹی کا کچھ پتہ ہی نہ ہو کہ اتھارٹی ہے بھی کہ نہیں ہے، دین اٹ بیکمز اے جوک اینڈ دس از واٹ یو سی کہ یور سینئر پلیئر از اوپنلی چیلنجنگ دی ڈیسیشن آف دی سلیکٹرز آف دی پاکستان کرکٹ بورڈ۔ مائنڈ یو یہ جو آج ٹیسٹ اسکواڈ اناؤنس ہوا ہے پاکستان کا فار دی ٹو ٹیسٹ میچز اگینسٹ ریمیننگ ٹو ٹیسٹ میچز اگینسٹ انگلینڈ، اس میں بھی ڈرامہ دیکھیں آپ۔ ڈرامہ یہ کہ آج صبح صبح جو ہے شاہین شاہ آفریدی اور نسیم شاہ جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں، جا کے انفارم کر دیتے ہیں بورڈ کو، مینجمنٹ کو کہ جی ہم تو وڈرا کر رہے ہیں 2 ٹیسٹ میچز سے، اس لیے کہ ہمارے نگلز ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ یہ اور خراب ہو نگلز، تو اس لیے ہم اویلیبل ہی نہیں ہیں سلیکشن کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ کیا مطلب ریلیز کرتا ہے پریس ریلیز کہ جی ہم نے ان کو ریسٹ کیا ہے۔ اب کون صحیح ہے کون غلط ہے مجھے بتا دیں، لیکن یہ مجھے جو میرے سورس نے بتایا وہ کنفرم بتایا کہ یہ دونوں نے، شاہین اور نسیم نے جا کے صبح ہی بتا دیا تھا اسکواڈ اناؤنس ہونے سے پہلے کہ جی ہم تو اویلیبل ہی نہیں ہے 2 ٹیسٹ میچز کے لیے۔ اب یا تو ان کو پتہ چل گیا تھا پہلے سے ہی کہ ان کو ڈراپ کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ کیوں بھائی امبیرسنگ سچویشن فیس کریں، ہم خود ہی وڈرا کر جاتے ہیں، یا تو پھر یہ تھا کہ یہ جو بابر والا ڈیسیشن تھا کہ بابر کو مطلب جو ہے سائڈ لائن کیا جا رہا ہے، اس کا یہ ریئیکشن تھا، جو بھی تھا۔ بٹ دس از ناٹ دا وے کرکٹ بورڈز آر رن یار۔ I mean I'm sorry بٹ اگر محسن نقوی جو اس میں چیئرمین ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے کرکٹ بورڈ آپ نے چلانا ہے، کرکٹ کے مطلب افیئرس کو چلانا ہے، دین آئی ایم سوری، پھر آپ ٹیم سے بھی ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ کوئی ایک دم سے آپ کو ٹرن اراؤنڈ ہوگا پرفارمنس میں، کیونکہ ایک اسٹیبل جب سیٹ اپ ہوتا ہے، جب پلیئرس کو پتہ ہوتا ہے ان کی جگہ کیا ہے، کرکٹ بورڈ کو پتہ ہوتا ہے ان کی جگہ کیا ہے، آفیشلس کو پتہ ہوتا ہے ان کی جگہ کہاں ہے، تو وہاں پھر جو ہے اسٹیبلٹی آتی ہے کرکٹ سٹرکچر میں اور ٹیم کی پرفارمنسز میں۔ یہاں تو وہ اسٹیبلٹی ہمیں کہیں نظر ہی نہیں آ کے دے رہی نا یار۔ یہ جو سارے میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں، آپ خود آنیسٹلی مجھے بتائیں کیا کسی بھی آرگنائزڈ ایک پراپر انسٹیٹیوشن میں یہ حرکتیں ہوتی ہیں؟ اینڈ مائنڈ یو before Zakka Ashraf took over, before even Najam Sethi took over, before this joke of a cricket management committee was announced by Shahbaz Sharif in December 2022, اس سے پہلے اسٹیبلٹی تھی پاکستان کرکٹ بورڈ میں، ایسا نہیں تھا کہ یہ سب حرکتیں ہوتی تھی جو اب ہم دیکھ رہے ہیں۔
اور بات وہی ہے کہ یار جب پلیئرس کو بھی پتہ ہوتا ہے نا کہ یار مطلب جو چلا رہے ہیں کرکٹ وہ ایسے ہی، ہم کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کرکٹ کے معاملات کا، یا وہ فیئر نہیں ہے ہمارے ساتھ، تو پھر یہی حرکتیں ہوتی ہیں. آئی ایم ناٹ جسٹیفائنگ اینی موو فرام دا پلیئرس، لیکن دس از ناٹ دا وے ٹو رن کرکٹ افیئرس. آپ بابر ٹھیک ہے، آئی نو، یہ بھی مجھے کنفرم ہے کہ بابر اعظم سے اظہر علی جو کہ اب سلیکٹر ہیں، انہوں نے کل باقاعدہ بات کی ہے بابر اعظم سے، کیونکہ دے ہیو بین ویری کلوز ٹوگیدر، اینڈ ہی ایکسپلین ٹو بابر کہ ہم یہ اس لیے ہم آپ کو مطلب سائڈ لائن کر رہے ہیں 2 ٹیسٹ میچز سے. وی وانٹ یو ٹو ٹیک اے بریک، پلے اے فیو میچز ان دا کائزم ٹرافی اینڈ دین بی پریپیئرڈ فار دی وائٹ بال ٹور آف آسٹریلیا اینڈ ساؤتھ افریقہ. ٹھیک ہے، وائٹ بال میں تو بابر ہے، یہ میں آپ بتا دوں. اب مسئلہ یہ کہ پاکستان جو ہے وہ یہ 2 ٹیسٹ میچز کھیلنے کے بعد اگینسٹ انگلینڈ، دیر نیکسٹ ٹیسٹ سیریز از آر دا 2 ٹیسٹ میچز، باکسنگ ڈے ٹیسٹ اینڈ نیو ایئرس ٹیسٹ میچ ان ساؤتھ افریقہ ان ڈسمبر 25 اینڈ جنوری 2 اور 3. ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے سب وائٹ بال کرکٹ ہے ہماری، ون ڈے ہے، T20s ہے ان آسٹریلیا، زمبابوے، ساؤتھ افریقہ، تو اس میں تو بابر ہے. لیکن اٹس جسٹ دا وے تھنگز آر بین ہینڈل. میں خود یہ کہتا رہا ہوں کہ جی بالکل آپ یہ 3-4 پلیئرس کو ریسٹ کریں، 3-4 پلیئرس کو آپ بریک کو سائڈ لائن کریں تھوڑی دیر کے لیے، کہ آپ کو پتہ چل جائے یار کہ آپ کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں. لیکن آئی ایم سوری، while I agree with the decision to مطلب سائڈ لائن بابر اینڈ دیز ادر پلیئرز whether they withdraw themselves or whatever، لیکن یار ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ یہ طریقہ کار نہیں ہے چیزوں کو ہینڈل کرنے کا، اور یہ طریقہ کار نہیں ہے گورننس چلانے کا. یار اب جو ٹیم بھی، جو اسکواڈ بھی انہوں نے اناؤنس کی ہے، اس میں اچھا ایک اور ایشو آپ سن لیں کہ جی جو کل ایک بہت بڑا ایک پاؤ واؤ ہوا جو ریڈ انڈینس کہتا تھا نا، جو ملتے تھے میٹنگ کرنے کے لیے، اس میں 5 مینٹورس کو بلایا گیا، جس میں مصباح الحق، شعیب ملک، وقار یونس وغیرہ تھے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں آپ اپنا سلیکٹرز، جو نئے سلیکٹرز ہیں، عاقب جاوید، علیم ڈار، اور یہ اپنا اظہر علی بھی تھے، اشرف شفیق جو ہے وہ آن لائن تھا کیونکہ وہ تو اس پر ڈیلس میں T10 لیگ کھیل رہا ہے، محسن نقوی بھی تھے. اب مزے کی بات یہ کہ اس میٹنگ میں جس میں اسکواڈ ڈسکس ہوا، پلیئرس کے بارے میں ڈسکس ہوا، اس میں کپتان شان مسعود اور ہیڈ کوچ جیسن گلسپی نہیں تھے، جبکہ وہ مطلب ممبرز ہیں سلیکشن کمیٹی کے میں. اور بیفور آئی فرگیٹ حسن چیمہ بھی تھے جو کہ ایک اب ووٹنگ ممبر ہے سلیکشن کمیٹی کے، اینالسٹ جو ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک اسٹرینج سی بات ہے کہ آپ ٹیم اسکواڈ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں لیکن آپ کپتان اور ہیڈ کوچ کو نہیں شامل کر رہے ہیں میٹنگ میں. اور جو مجھے پتہ چلا ہے، گلسپی اینڈ شان ور ناٹ ان فیور آف ڈراپنگ بابر اعظم رائٹ ناؤ فار دیز 2 ٹیسٹ میچز. دے آر ناٹ ہیپی ود دا فیکٹ دیٹ بابر ہیز بین سائڈ لائن، اور ان کی مرضی کے بغیر یہ ڈیسیشن لیے گئے ہیں. تو بہرحال یہی ہے بھائی، پاکستان کرکٹ میں اسی طرح چلتا رہے گا. اب جو اسکواڈ اناؤنس ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جو عقل مندی کی چیز کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ساجد خان کو بلا لیا گیا ہے جو آف اسپنر ہے، زاہد محمود کو بھی کر لیا گیا ہے، نعمان علی کو بھی کر گیا ہے. یعنی کہ ابرار تو باہر ہے ٹیسٹ سے بیکاز ہی ہیز ڈینگ بیماری اس کو ہوئی ہے، لیکن یہ اب 3 اسپنر ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ یار یو شوڈ گو آل آؤٹ آن اے اسپن وکٹ. لیکن اس میں ایک پرابلم یہ آ رہی ہے کہ جو پتہ چلا ہے وہ یہ پتہ چلا ہے کہ جی جو پچ استعمال ہوئی ہے پہلے ٹیسٹ کے لیے، اسی پچ کو پھر استعمال کیا جا رہا ہے. اب وہ جس ٹائپ کی پچ تھی 5 دن تک جس طرح وہ کھیلی، آئی ڈونٹ نو یار کہ ویدر دیٹ ول بریک، مطلب اس پہ کافی واٹر کیا جا رہا ہے اس کو اور سب کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن آئی ڈونٹ نو ویدر دیٹ پچ ول دا کریکس ول اوپن کوئکلی انف کہ آپ کے اسپنرس کو ہیلپ ملے. کیونکہ آپ نے اگر انگلینڈ کو ہرانا ہے تو بھائی سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہے ان کے پاس بھی اچھے اسپنرز ہیں، شعیب بشیر اور جیک لیش، لیکن آپ کے پاس یہی چانس ہے کہ آپ اپنے اسپنرز پہ بینک کریں، کیونکہ آپ کے پاس وہ فاسٹ بالنگ نہیں ہے کہ آپ جو 20 وکٹیں لیں، تو آپ نے اپنے اسپنرز پہ بینک کرنا ہے. لیکن کیا یہی پچ استعمال کرنا عقل مندی ہے؟ بہتر نہیں ہوتا ہے کہ ایک دوسری پچ تیار کی جاتی ہے جس میں مطلب زیادہ اسپنرز کو ہیلپ ملے؟ لیکن اٹس اے گڈ موو، آئی تھنک کہ دے شوڈ اٹیک ود اسپنرز اینڈ سی واٹ ہیپنز. باقی مطلب اس کو کامران غلام کو ڈال دیا گیا ہے، مہران ممتاز کو بھی رکھا گیا ہے جو کہ اچھے لیفٹ آرم اسپنر ہے، تو دیٹ مینس دے ہیو 4 اسپنرز ان دا ٹیم اسکواڈ رائٹ ناؤ. پھر اس کو یہ حسیب اللہ کیوں لایا گیا ہے کیپر مجھے نہیں سمجھ میں آیا، لیکن بہرحال چلے اس کو ودرا کیا گیا ہے وہ ایشین ایمرجنگ ٹیم سے اور یہاں ڈالا گیا ہے. لیکن بہرحال چلیں ٹیم ٹھیک ہے. مطلب سائم ایوب نیڈیڈ ٹو بی ریسٹڈ، نیڈیڈ ٹو بی سائڈ لائن for the test matches and he should have been told to focus on his white ball cricket. لیکن چلیں ایک اور چانس دے کے دیکھ لیں اس کو، 2 چانسز اور لے کے دیکھ لیں. ہریرا بھی ہے تو ٹھیک ہے، مطلب اسکواڈ میں مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اب اٹس اباؤٹ واٹ سارٹ آف پلینگ 11 that these guys go with in the second test at ملتان which starts from 15. تو یہ ہے جی حال و احوال پاکستان کرکٹ کا. بڑی چیز ہے کیونکہ بابر 54-55 ٹیسٹ میچز کھیل چکا ہے، بلکہ شاید زیادہ. اس میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بابر اعظم جو ہے وہ
اب مطلب ٹیکنیکلی ڈراپ ہوا ہے. آپ ریسٹ کا ورڈ استعمال کریں, آپ کچھ بھی کریں, لیکن فار دا فرسٹ ٹائم ہی ہیز بین ڈراپڈ پراپرلی فرام دا پاکستان ٹیم. شاہین تو ہیز بین ان اینڈ آؤٹ, کیونکہ یہ بنگلہ دیش کے خلاف بھی اس کو سیکنڈ ٹیسٹ میں بٹھا دیا تھا, اس سے پہلے سڈنی میں بھی اس نے نہیں کھیلا تھا ان آسٹریلیا ان جنوری. تو بابر کا اب الگ ہونا از گوئنگ ٹو بی ہیو اے میجر امپیکٹ آن دس ٹیم. وائی؟ بیکاز اس کا پریسنس جب نہیں ہوگا ڈریسنگ روم میں, شاہین کا نہیں ہوگا ڈریسنگ روم میں, یہ جو پرانے لوگ ہیں, تو اب اچھا سرفراز کو بھی باہر کر دیا گیا ہے اسکواڈ سے, تو اب دیکھتے ہیں کہ کیسے شان ہینڈل کرتا ہے چیزوں کو. اس لیے کیونکہ اب شان گلسپی کے پاس تھوڑا سا ان کو اب اسپیس ملا ہے, بیکاز دیر از اونلی ون پلیئر ناؤ, محمد رضوان, جو پرانے اس کا ہے سیٹ اپ کا ہے, گروپ کا ہے. لیکن اب جو ہے نا گلسپی اینڈ شان شوڈ ہیو نو ایکسکیوزز کہ جی وہ مطلب ہم کیا کریں, ڈریسنگ روم کا ماحول ایسا ہے. اب خود ان کو بنانا ہے ماحول ان پلیئرس کے ساتھ, جو نئے پلیئرز, یہ 2-3 نئے چہرے ڈالے گئے. سو لیٹس سی ہاؤ دے مطلب ٹیکل تھنگس. دیٹس گوئنگ ٹو بی ویری انٹرسٹنگ اباؤٹ ہاؤ دے ٹیکل تھنگس. بٹ آئی تھنک اٹس دا رائٹ اسٹیپ, از دا رائٹ اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اور آئی تھنک مطلب پاکستان کے پاس اب اس سے بہتر کوئی چانس نہیں اپنے آپ کو شو کرنے کا کہ یہ جو پلمبٹ ہے فارم کی اور پرفارمنسز کی, یہ کس طرح سے بہتر کی جا سکتی ہے اور ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے. تو اینی وے میں نے کہا یار بتا دوں آپ کو یہ ہو رہا ہے پاکستان کرکٹ میں. سو ٹیک کیئر یار. باقی اپنا جو ہے انڈیا اور آسٹریلیا کا آج زوردار قسم کا میچ ہے ویمنز ورلڈ کپ میں, اینڈ انڈیا ہیز ٹو ون دس میچ. باقی پاکستان جو ہے وہ اس کا ایک میچ باقی ہے نیوزی لینڈ سے, اٹس گوئنگ ٹو بی اندر ٹف میچ ان دا ورلڈ کپ. تو وہ بھی ایک بڑی 2-3 انٹرسٹنگ میچز ہے. باقی یہ ہے جی صورتحال. تو اگر آپ میرا چینل فالو کر رہے ہیں, یو لائک مائی کنٹینٹ, یو فالو مائی چینل اینڈ یو ہیونٹ سبسکرائب ایز یٹ, تو کائنڈلی ڈو پریس دا سبسکرائب بٹن اینڈ آلسو دا بیل آئیکن بٹن سو دیٹ یو گیٹ دا لیٹسٹ نوٹیفیکیشن اینڈ اپڈیٹس. باقی آپ جتنا لائک اینڈ شیئر کرتے ہیں میری ویڈیوز کو, اس سے چینل کی گروتھ میں ہیلپ ہوتی ہے. اینڈ یور کمنٹس آر ویلکم. سو ٹیک کیئر. اللہ حافظ.